bounds. بدھ مت ایک مذہب اور فلسفہ ہے جو مختلف روایات، عقائد اور طرز عمل کو محیط کیا ہوا ہے، جس کی زیادہ تر تعلیمات کی بنیاد سدھارتھ گوتم کی طرف سے منسوب ہے۔ عام طور پر بدھ سنسکرت ایک جاگت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے مذاہب میں ایک مذہب بدھ مت بھی ہے۔ بدھا کچھ 4 سے 5ویں صدی قبل مسیح کے درمیان شمالی مشرقی بر صغیر میں رہتے تھے اور تعلیمات دیتے تھے۔ انہیں بدھ مت لوگ ایک جاگت یا روشن خیال ٹیچر کے نام سے مانتے ہیں، جنہوں نے حیات اساسی کو مشکلات سے نجات حاصل کرنا، نروان کو حاصل کرنا اور تکلیف اور دوسرے جنموں کی مشکلات سے بچنا سکھایا۔ گوتم کپل وستو میں ہمالیہ کی ایک ریاست میں پیدا ہوئے، جہاں آریائی قبیلہ ساکیا یاشا کہہ کر آباد تھا۔ اس کے سردار راجا شدو دھن کا لڑکا تھا۔ گوتم کی ماں کا نام مایا یا مہا مایا تھا۔ گوتم کے سال ولادت میں سخت اختلاف ہے۔ عام طور پر 563 قبل مسیح بتایا جاتا ہے کہ گوتم کا اصل نام کیا ہے۔ بعض لوگوں نے سدھارتھ پہلا نام اور گوتم قبائلی نام بتایا ہے، مگر جدید تحقیق کے مطابق ان کا اصل نام گوتم تھا اور سدھارتھ ساکیا منی، ساکیا سینہا، جن بھاگو، لوگ نارتھ اور دھن راج وغیرہ کے القاب ہیں جو اس کے متعقدین نے انہیں دیے۔ گوتم کے بچپن کے حالات مستند کتابوں میں نہیں ملتے، اور جو ملتے ہیں وہ عقیدت مندوں کی عقیدت سے اس طرح متاثر ہیں کہ تاریخی معیار پر پورے نہیں اترتے۔ بہرحال اتنا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے رواج کے مطابق علوم فنون اور سپاہ گری میں مہارت حاصل کی، اور کم سنی میں ان کی شادی یشودھرا سے کر دی گئی۔ آخری بعض روایات کے مطابق گوتم کی عمر جب 30 کی ہوئی تو اس میں ذہنی تبدیلی ہوئی، اور کچھ طبعی رجحان اور کچھ زندگی کے تلخ واقعات نے گوتم کو مجبور کیا کہ وہ ابدی سکون و مسرت حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اس کے حصول کا طریقہ معلوم کرنے کی کوشش کریں۔ اس ذہنی خلفشار کے زمانے میں ان کا ایک بیٹا پیدا ہو گیا تو وہ بول پڑے کہ مجھے یہ نیا رشتہ توڑنا پڑے گا۔ آخر بعض روایات کے مطابق گوتم اس شب گھر کو چھوڑ کر جنگل کی طرف نکل گئے، جہاں انہوں نے 6 سال تک مختلف ریاضتوں میں گزارے، جس میں گھاس پھوس پر گزارا، بالوں کے کپڑوں کا پہننا، گھنٹوں کھڑے رہنا، کانٹوں میں لیٹ جانا، جسم پر خاک ملنا، سر اور داڑھی کے بال نوچنا، اسی طرح کی سخت مجاہدات میں مشغول رہے۔ آخر ان پر یہ حقیقت عیاں ہوئی کہ جسم کی آزادی اس طرح کی مجاہدات سے تسکین ناممکن ہے، اور یہ طریقہ مسائل حل کرنے سے قاصر ہے۔ چنانچہ باقاعدہ کھانا پینا شروع کر دیا اور چیلوں سے یہ کہا کہ ریاضت کے یہ تمام طریقے غلط ہیں، چنانچہ وہ انہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ چیلوں کے چلے جانے کے بعد گوتم سخت ہیجان میں مبتلا ہو گئے۔ آخر وہ بدھ گیا میں، جو اس وقت غیر آباد علاقے تھے، وہاں کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ اس واقعے کے بعد انہوں نے تہیہ کر لیا کہ جب تک ان پر حقائق ظاہر نہ ہوں گے وہ اس طرح مراقبہ کرتے رہیں گے۔ دفتن غروب آفتاب کے وقت ان کے ذہن میں ایک چمک پیدا ہوئی اور ان پر یہ حقائق منکشف ہوئے کہ صفحائے باطن اور محبت خلق میں فلاحی ابدی کا راز مضمر ہے، اور اس تکلیف سے رہائی کی یہی 2 طریقے ہیں۔ انہوں نے حیات کے چشمہ موت اور زندگی کا ایک لامتناہی سلسلہ دیکھا۔ ہر حیات کو موت اور موت کو حیات وابستہ پایا، ہر سکون اور ہر خوشی کو نئی خواہش، نئی مایوسی اور نئے غم کے دوش بدوش پایا۔ زندگی کو موت سے ملاقاتی ہوتے اور پھر کرم کے مطابق جنم لیتے دیکھا۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ راجہ بہادر اجات 17 نے گوتم سے ملاقات کی اور انہوں نے بدھ مت قبول کر لیا۔ الغرض چند سال کے اندر گوتم کا مذہب تیزی سے پھیل گیا۔
پھر کپل وستو میں باپ کے بلانے پر آئے اور گھر والوں سے ملاقاتیں کی، مگر راج گڑھ واپس آ گئے اور تقریباً 44 سال تک گوتم اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے رہے۔ ان کی حیات میں ان کا مذہب تیزی سے مقبول ہو گیا اور دور دور تک ان کے مبلغین ہندوستان کے ہر حصہ میں پہنچ گئے اور لوگوں کو نئے مذہب سے روشناس کرایا۔ عام روایات کے مطابق گوتم نے 80 سال کی عمر میں 384 قبل مسیح میں وفات پائی۔ ہندو رسم کے مطابق ان کی لاش نظر آتش کر دی گئی۔ 4 اہم صداقتیں اور 4 اہم سچائیاں۔ زندگی دکھ ہی دکھ ہے۔ دکھ کا سبب خواہشات نفسانی ہے۔ خواہشات نفسانی کو قابو کر لیا جائے تو دکھ کم ہو جاتا ہے، اور خواہشات نفسانی کا خاتمہ کرنے کے لیے مقدس ہشت اصولی مسلک پر چلنا چاہیے۔ اس مسلک سے راسخ عقیدہ، راسخ عزم، راسخ گفتاری، راسخ روی، کسب حلال کوشش اور صالح نیک نیتی یا راست بازی اور حقیقی شامل ہیں۔ اس کے عقیدے میں، اس مذہب میں ذات کی کوئی دخل نہیں۔ مرد، عورت، جوان، بچے سب کو رحم دلی اختیار کرنے، تکلیف سہنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ ساکیہ مینی یعنی گوتم بدھ کے نزدیک نجات ایک خاص حالت کو کہتے ہیں جس میں انسان کو خوشی، رنج، دوستی و دشمنی بلکہ تمام مصائب اور خواہشوں سے چھوٹ مل جاتی ہے۔ ایک بدھ مت کے فرقے کا قول ہے کہ خدا کچھ نہیں، سب سے بڑا بدھ ہے، اور اب تک کئی بدھ ہو چکے ہیں۔ گوتم بدھ 25واں بدھ ہے، اور اس مذہب کے بعض لوگوں کی رائے ہے کہ خدا موجود ہے لیکن اس نے دنیا کو پیدا نہیں کیا، اور نہ ہی اس کو دنیا کے کاموں اور انسانوں کے نیک و بد کے واسطہ کوئی واسطہ ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ پھر بھی تمام چیزیں خدا کی مرضی سے ہی پیدا ہوتی ہیں۔ بدھ مت کے اکثر پیروکار ہندوؤں کے دیوتاؤں کو بھی مانتے ہیں، لیکن ان کا درجہ بدھ سے کم نہیں مانتے۔ بدھ مت کے تصور، معبد اور ہندو مذہب کی چھاپ پائی جاتی ہے۔ اس مذہب میں خواہشات کو سب مصیبتوں کی جڑ گردانا جاتا ہے۔ خواہش پر قابو پانے کے لیے 8 اصول بیان کیے گئے ہیں۔ یہ تھی بدھ مت کی اور اس کے نروان، اس کی صداقتیں اور اس کے عقیدے کی تفسیر۔ دوستو، آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ آپ کو نئی اور اچھی معلوماتی ویڈیو ملتی رہیں۔